बात का जवाब दे रही होंगी नेशनल असेंबली में, तो आ सकी तो आऊँगी, नहीं तो मेरी उनसे बात हो गई है। वो कमेटी को लेकर इन्हीं चीज़ों पर अपनी नज़रसानी करेंगी और इस तरह की ऑडिट मैं समझती हूँ सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। आपका सवाल था कि हीट वेव जो है भाई, वो तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये जारी रहेगी। इसमें बीच में आपने देखा थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ज़रा सी बारिश होती है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद फिर वो एक सुबह होगी तो हीट वेव क्लाइम करेगी। और इस्लामाबाद तो फिर भी एक बचत के जोन में आ जाता है क्योंकि जंगलात भी इतने हैं और फिर हम नॉर्थ में हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके असरात आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्तकिल आगे नज़र आ रही हैं आपको। अब वहाँ ग्लेशियर मेल्ट नज़र आ रहा है और बर्फ़ानी झीलों के फटने का ख़दशा है। नीचे साउथ में तो बहुत बुरा हाल है, कहत साली का हाल है। इंडस जो आपकी शाहरग है पानी की और हर चीज़ की, आपके ज़रात की 90% उस पर मुनहरिफ है। तो वो तो कोटरी के नीचे बिल्कुल आपने देखा उसका हाल क्या है। आप रोज़ तस्वीरें देखते हैं और पैनिक वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें आपके मवेशी भी अफेक्ट होते हैं। तो हमने पहले दिन से, जब से कलमदान हमने संभाला, यही बोला है कि आप हीट वेव आ रही है, आप लोग प्लीज़ इससे रिलीफ ढूंढें। एक बजे और 4 बजे के दरमियान अगर आपने बाहर काम करना है, खेत में हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, आना जाना मजबूरी है, नागुज़ीर है, तो आप किसी तरह अपना सर को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने साथ पानी और गीला कुछ तौलिया वग़ैरह रखें क्योंकि ये बहुत सीरियस इसके असरात हो सकते हैं। और पंजाब में जो टास्क फोर्स के ज़रिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं पंजाब और सिंध में, जहाँ ज़्यादा ये हीट वेव आ रही है, ख़ास तौर से सिंध में देखिए, आपने देखा जैकबाबाद और दादू, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान नहीं, सबसे गर्म हॉटेस्ट सिटीज़ रही हैं। तुर्बत का भी बलूचिस्तान में यही कुछ हाल है, सिब्बी तुर्बत। तो ये डाउन स्ट्रीम राइपेरियन जो सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध, यहाँ शदीद इसकी आप असर देख रहे हैं। और इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़रात भी इफ़ेक्ट हो रही है, मैंगो का क्रॉप इफ़ेक्ट हो रहा है, वीट का क्रॉप इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारी ग़िज़ाई क़िल्लत वैसे भी ज़्यादा हो रही थी, 40% हो गई थी, अब भी इसके असरात बढ़ने को नज़र आ रहे हैं। तो ये एक नेशनल क्राइसिस है। मेरी नज़र में ये कौमी सलामती का एक मसला है, हीट वेव नहीं, पूरा माहौलियात का जो इस वक्त तेज़ी से यके बाद दीगरे आप असरात देख रहे हैं और फिर वो मौसमी असरात में तब्दील हो जाते हैं। पूरे साउथ एशिया में आपने देखा है कि बग़ैर मौसम बहार के आप सीधे गर्मियों में चले गए हैं और ये बहुत संगीन एक क्राइसिस है। हमने सबको वार्निंग दी है और अब तो हमारी कहने पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी मुस्तकिल आगाही की कैंपेन चला रही है कि लोगों को करना क्या है। और हज़ार हीट वेव सेंटर बनाए गए हैं पर छोटे छोटे, ताकि लोगों को रसाई हो मेडिकल इमरजेंसी में। सिंपल सी चीज़ें हैं, सॉल्ट, ORS पानी में, और कोई इसका इलाज नहीं होता। लेकिन ये उस वक्त क्राइसिस के और इमरजेंसी के वक्त में नई रसाई होती, जिसको चक्कर आ रहे हैं या मतली आ रही है या बुखार या कोई भी ऐसी कैफियत है जो हीट वेव से मुंसलिक है, तो वो इस तरह के इमरजेंसी सेंटर में, हस्पताल दूर है तो पहुंच जाएं फौरी तौर पर। सारे सूबों को हमने ये बार बार एडवाइस दी है। सिंध और पंजाब ने कंप्लायंस भी दिखाई है और टीवी पे भी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि लोग पहुंच रहे हैं बुरे हालतों में इन सेंटर्स में। अल्लाह हम सब के शहरियों को इससे बचाए। लेकिन ये सब इंसानी काम है। इस ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा पानी को आलूदा रखना, ज़्यादा आगें जलाना, इससे माहौल गर्म होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हम सब के कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना चाहिए, ये कोई अलग थलग साइंस नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का अभी, आज और कल है। इसके असरात हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे, हमारी सेहत पे, हमारे काम पर, हमारे खेतों, ज़रात, हर चीज़ पर है जी। और हमारी पानी की सूरत हाल पे जो बहुत सख्त क्राइसिस पर आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है 2025 तक आप मुकम्मल वाटर स्केसिटी पे की तरफ जा रहे हैं।
تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے. ہم سب کو یہ قدرت کا بھی پیغام سننا چاہیے. کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں ہے. جب تک ہم ایکشن نہیں لیں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور قدرت کے نظام میں ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے چڑیا کو مارا ہے تو آپ سوچیں، یا کسی جانور کے ساتھ تشدد کیا تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے پورے ایکو سسٹم میں اور ماحول سے نکلنے سے سائیکل آف نیچر کس طرح ٹوٹتا ہے. تو انسانی ریس نے تو سائیکل آف نیچر 100 سال سے خراب کیا ہوا ہے، ڈیولپڈ ممالک نے کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے کم مطلب اس میں انوالو ہیں. ہم نے جرائم نہیں کیے قدرت کے خلاف، لیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جرائم ہمارے لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. تو اپنے گھر کو تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اپنے شہریوں میں آگاہی پھیلانی ہے کہ جتنا آپ مقامی ایکشن لے سکیں لیں. تو یہ بات ہے. لاسٹ 2 کوسچنز جی. ہاں جی جی دیکھیے، اب آپ نے کوئی ہیڈ لائن بنانی ہے، میں آپ سے بالکل میں ہمدردی رکھتی ہوں. آپ کیونکہ کلائمیٹ کی نہیں بنتی ہیڈ لائن، اس میں آپ کوئی سیاسی ٹوسٹ ڈالنا چاہتے ہیں. میں اتنا کہوں گی کہ نہ یہ ہمارا اس وقت مینڈیٹ ہے، نہ یہ کام ہے. اور دنیا میں جو پاکستان نے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں بڑے ڈیمز کے، وہ تو پائے تکمیل تک ایک دن پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ لانگ جسٹیشن پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور جہاں صوبے کسی چیز پر اگری نہیں کرتے یا منصفانہ ایک شراکت داری نہیں ہوتی. اس وقت تو پانی کی شراکت داری پر بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور ہمارا سندھ کا تو خاص طور سے مطالبہ ہے، بلوچستان کا بھی، کہ پانی کی تقسیم کو منصفانہ کیا جائے. تو بڑے ڈیمز دنیا میں اب نہیں بنتے جی. پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی. جو ہیں وہ تو ہیں. اب تربیلا اور وہ دیکھ لیے آپ کے بڑے منگلا ڈیمز، وہ سلٹ پہ ہو جاتے ہیں. لاکھوں ڈالرز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ڈی سلٹ کرنا، پھر وہ ڈیڈ لیول پہ ہوتے ہیں. آخر کار وہ جتنا پانی سسٹم میں اسے ہی روک سکیں گے نا. تو بڑے ڈیمز کا دنیا میں اب روش نہیں رہی ہے. ایگزسٹنگ پروجیکٹس الگ بات ہے، چاہے وہ داسو ہو، دیامر ہو، لیکن میری نظر میں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ چھوٹے ڈیمز کا، ریزروارز کا، رین واٹر ہارویسٹنگ کا یہ دور ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وقت کوئی متنازع پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. پھر بھی میں کہوں گی ہمدردی ہے مجھے کہ آپ کی کوشش ہے کلائمیٹ کو آپ بڑی ہیڈ لائن میں لے آئیں، لیکن اس کو متنازع نہ کریں. جی نہیں، پہلے یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. جی آپ کو بھی کمنگ ٹو یو. ہاں جی 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 دیکھیے پہلا تو آپ نے پوچھا بہت اہم سوال کہ دوسرے جو صوبے، ہر صوبہ کسی سے لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد سندھ پنجاب سے لگ رہا ہے. تو ہم ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہم مثلا کے پی کی نہیں لے سکتے، پنجاب کی نہیں لے سکتے، لیکن وہاں کسی قسم کی فائر وال تو لگا سکتے ہیں کہ آگے نہ پھیلیں اس قسم کی فائرز وغیرہ آگے. اور ہمارے سیکرٹری رابطے میں رہتے ہیں. وہ صحیح بات ہے کہ ہمیں دوسرے صوبوں کو کم از کم اگر ہمیں وارننگ ہو تو ہم انہیں آگاہ کر دیں کہ جی ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کی اسموک، ہمیں بھی خدشہ ہے کہ وہ یہاں آ جائے. ہم ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو اتنا تو آگاہ کر دینا چاہیے. اگر ہمارے پاس وسائل یا ہم زیادہ ویجیلنٹ ہیں، الرٹ ہیں، تو وی شوڈ شیئر اٹ، اور ہم کرتے ہیں. لیکن ہم وہاں خود روک تھام نہیں کر سکتے. یہ ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان کی صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے. بے شک ہم ان کو ضرور انفارمیشن اور ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. جہاں تک تقسیم کی بات ہے پانی کی، وہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. ٹاسک فورس میں ہر صوبے سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کے گراؤنڈ واٹر کی کیا سٹیٹس ہے، ٹیوب ویل سے کتنا گراؤنڈ واٹر ختم ہو جاتا ہے. سندھ کے صوبے میں تو وہ بریکش ہو گیا ہے، نیچے ایکویفرز بھی آپ کے بریکش ہو گئے ہیں. پنجاب کے پاس کوئی بہت کم پرسنٹیج رہ گئی ہے میٹھے پانی کی، جو بہت اہم ہوتی ہے. اور یہ بیسن ہم شیئر کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی.
تو اگر یہاں خشک سالی آ رہی ہے تو وہاں بھی ہریانہ میں بھی آئے گی. اس طرح ہوگا. یہ ایک قدرت کا نظام ہے اور اس کو باؤنڈری سے کچھ نہیں سروکار نا. تو ہم جب پانی کے تقسیم کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دریا ہماری حیات ہیں, یہ پورے ریورز سارے پورے سیٹلمنٹس ہیومن سیٹلمنٹس ان کے ارد گرد چلتے ہیں. تو ہم نے آلریڈی ریچارج انڈس لیونگ انڈس کی بات کی ہوئی ہے UNDP سے. کل صبح پھر میٹنگ ہے اس پر, کتنی جلدی ہم ایک پالیسی پیپر نکال سکیں اور اس پر پھر عمل درآمدی صوبوں سے کس طرح کروائیں وہ ہم شیئر تو کریں گے. ہمارا کام ہے کیپیسٹی بھی کریٹ کرنا, آگاہی کریٹ کرنا اور کوشش کرنا کہ اس ایشو کو پبلک کی نظر میں رہے, کیونکہ دس ہیز ٹو بی پارٹ آف دا پبلک کانورسیشن. جی میم آپ نے صفائی مختاری کی بات کی اور ایڈوائس کی بات کی. خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے خاص کر وزیرستان میں درختوں کی بہت کٹائی ہو رہی ہے. جی اور وہ بھی سڑک کے ساتھ نزدیک جو کٹائی ہے درختوں کی وہ جی کافی عرصے سے جی جاری جی ہے. جی اور کچھ متعلقہ مطلب ادارے بھی اس میں ملوث ہیں. تو آپ خیبر پختونخوا حکومت کو اس حوالے سے کیا ایڈوائس دیں؟ جی ہم تو ایڈوائس ہی دے سکتے ہیں, اور ہماری ایڈوائس یہ کہ 1980 کی دہائی سے جب میں بھی صحافی ہوتی تھی, سب سے بڑی کور سٹوری ہم نے ٹمبر مافیا پہ کی تھی. وہ تب سے خیبر پختونخوا کے جنگلات, کچھ یہاں کے جنگلات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور مجھے ایک اور اطلاع ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر بھی ایسا کرتے ہیں ایندھن کی تلاش میں, سستے ایندھن کی تلاش میں, غریب ہیں, آگاہی نہیں ہے, وہ کاٹنے لگتے ہیں درختوں کو. اس کو چھپانے کے لیے, اس چوری کو چھپانے کے لیے آگ لگا دی جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کبھی شوق کے لیے لگائی, یہ چوری کو چھپانے کے لیے بھی آگیں لگائی جاتی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو پھر وہ ریور میں بھیجا جاتا ہے, وہ گھوم کے آتا ہے ٹمبر ریور سے, افغانستان سے واپس آتا ہے, پھر اس پہ آپ خریداری بھی کرتے ہیں. ہر قسم کی جی اس پر آمد و رفت بھی ہو رہی ہے. اور جی میں یہ آپ کو KP ضرور بھیج دوں گی, وہاں ان سے سوال کیجیے گا. ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. وہ ٹاسک فورس میں نہیں آئے, انشاءاللہ آئیں گے. باقی ہر صوبہ آیا, گلگت بھی آیا. نہیں آپ وہ لیڈی بیٹھی, خاتون بیٹھی, ان کو کرنے دیں. جی